کیونکہ یہ مسلمان تو ہیں، یہ نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں جی لیکن آج انہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ آج شراب کو انہوں نے عام کیا ہے، جی آج زنا ان کے درمیان عام ہے۔ جی تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کافروں کی گردنوں پر صالحین کی روحیں ہیں۔ اب وہ یہ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ کو اطلاع ہوئی ہوگی کہ ابھی سنبھل میں جو معاملات چل رہے ہیں وہاں جامع مسجد کا جو سروے کرایا جا رہا ہے گورنمنٹ کی جانب سے، اور 4 یا 5 مسلمانوں کو مار دیا ہے، تو آپ ایسے میں سنبھل کے لوگوں کے لیے کیا رہنمائی فرمائیں گے اور ہندوستان کے مسلمانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور راحت اندوری صاحب نے کیا ہی خوب اچھے انداز میں کہا، اگر خلاف ہے ہونے دو، اگر خلاف ہے ہونے دو، جان تھوڑی ہے یہ سب دھواں ہے کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اور لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ اور میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں، لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے۔ اور ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے، ارے ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے۔ جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے۔ اور سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ آپ نے بہت ہی اچھا سوال کیا۔ جو سنبھل کے اندر جو بھی ہوا ہے، تقریباً 4 یا 5 لوگوں کی جو موت ہوئی ہے، میں سب سے پہلے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، آمین اور گھر والوں کو صبر جمیل اجر عظیم عطا فرمائے، آمین۔ اور میں سنبھل کے مسلمانوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنی مسجد کی حفاظت کرتے رہیں، اور مضبوطی کے ساتھ جو آپ کا موقف ہے اس پہ ڈٹے رہیں۔ انشاءاللہ ضرور آپ کی محنت رنگ لائے گی، یہ شہادتیں ضرور رنگ لائیں گی۔ اور ابھی ہمارے ہندوستان کے اندر کورٹ کچہری ہیں، ٹھیک ہے، آپ وہاں رجوع کریں، انشاءاللہ ضرور اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ میں پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے اور بالخصوص خانقاہوں کے سجادہ نشین سے گزارش کروں گا بڑے ادب کے ساتھ، ابھی وقت ہے اتحاد قائم کریں، اس وجہ سے کہ اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے۔ آج مسلمانوں کے ساتھ موب لنچنگ کی جا رہی ہے، اور جب بھی الیکشن آتا ہے تو مسلمانوں کو مدعا بنا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا چل رہا ہے ہندوستان کے اندر ہے؟ ہم سمجھتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں یہ پارٹی اچھی ہے، وہ پارٹی اچھی ہے، تم بھول گئے ہو تمہارا کون ہے۔ تو اسی لیے ہم ہندوستان کے مسلمانوں سے گزارش کریں گے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک قائد تلاش کر لیں، ایسا قائد تلاش کریں جو دنیاوی معاملے میں بھی ہمارا ساتھ دے اور دینی معاملات میں بھی ہمارا ساتھ دے۔ میں توقیر رضا صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جیسے بھی ہیں، لیکن جب بھی کوئی معاملہ حضور کی ناموس کا آتا ہے، یا مسلمانوں کی حق کی بات آتی ہے، یا مسجد مدرسہ خانقاہ کی کسی بات آتی ہے، تو سب سے پہلے لبیک کہتے ہیں۔ اور آج حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں، اور جو مشہور ہونا چاہتا ہے وہ سوشل میڈیا پر آتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں بھونکتا ہوا نظر آتا ہے، اور لوگ اسے جاننے لگتے ہیں۔ آپ جانتے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کیا ہے؟ ہم نے کیا سمجھ لیا ہے
کہ جس کی مرضی آئے وہ سوشل میڈیا پر آئے گا، حضور کی شان میں بھوک کے چلے جائے گا۔ در حقیقت یہ لوگ ہمارا پیمانہ ناپنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنی مقدار میں موجود ہے۔ اسی لیے میں گزارش کروں گا ملک ہندوستان کے مسلمانوں سے اور بالخصوص خانقاہوں کے سجادہ نشینوں سے کہ آپس میں اتحاد پیدا کریں اور آئیں میدان میں احتجاج کریں اور یہ بتا دیں حکومت کو کہ آج بھی ہمارے دلوں میں ویسی ہی محبت موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے عشق رسول کے بارے میں جب پوچھا گیا حضور کی محبت کیا ہے تو آپ نے فرمایا زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا جواب دیا آپ نے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی اچھا پیغام، اور خاص کر خانقاہوں کے سجادہ نشین کے لیے یہ بہت ہی بہتر پیغام ہے اتحاد کا۔ ایک سوال حضور آپ کی بارگاہ میں یہ بھی تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، خدا کا گھر ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت فرمائے گا۔ تو اس تعلق سے آپ کچھ رہنمائی فرما دیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا آپ نے سوال کیا ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور یہ آپ کی جو محنت ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا کی مدد آئے گی، خدا کی مدد تم نے کیا کیا مسجد کے لیے، تم نے کیا کیا اسلام کے لیے؟ تم صبح سے لے کر کے شام تک نہ جانے کتنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خون کر رہے ہو، کبھی تم نے غور و فکر کیا ہے؟ پھر کہتے ہو کہ ہم پر یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ آج یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، ورنہ تمہاری شان تو وہ ہے کہ دست تو دست ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کی مدد آئے گی، ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، خواجہ کے ہندوستان میں رہتے ہیں، خواجہ غریب نواز مدد فرمائیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، آپ بغور سماعت کریں۔ جی جی۔ بغداد شریف کا ایک واقعہ ہے، ایک اللہ والے گزرے ہیں تو وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے تشریف لائے۔ تو جیسے وہ بغداد میں داخل ہوئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے۔ تو میں حیران و پریشان تھا۔ میں گیا غوث اعظم کی بارگاہ میں اور سلام عرض کیا، حضور بغداد شریف میں رہتے ہوئے مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ ان کی مدد فرما دیں۔ جی۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ سے آواز آئی، جی۔ اے مرد قلندر، جی۔ اب تو بھی اپنی جان بچا۔ جی۔ تو جو اللہ والے تھے وہ حیران و پریشان کہ میں اپنی جان بچاؤں، ہم تو ان سے درخواست کر رہے ہیں کہ آپ مدد فرما دیں بغداد والوں کے لیے، اور یہ فرما رہے ہیں کہ تو خود اپنی جان بچا۔ تو فرماتے میں کرخ چلا گیا۔ جی۔ کرخ ایک جگہ ہے، اور جا کر کے ایک پہاڑ کی کھو میں بیٹھ گیا۔ تو میں نے کیا دیکھا، جی، کافروں کی گردنوں پر صالحین کی روحیں ہیں، اللہ، اور وہ کافروں سے کہہ رہی ہیں ان مسلمانوں کو تم ایسے مارو، اللہ اکبر، کیونکہ یہ مسلمان تو ہیں، یہ نبی کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، جی، لیکن آج انہوں نے مسجدوں کو ویران کر دیا، اللہ، آج شراب کو انہوں نے عام کیا ہے، جی، آج زنا ان کے درمیان عام ہے۔ جی۔ تو وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ کافروں کی گردنوں پر صالحین کی روحیں ہیں، اب وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ مدد فرمائیں گے، حضور صابر پاک حضرت قطب المدار، حضور بارث پاک اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ مدد فرمائیں گے، ہمیں ذرا سوچنا چاہیے کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ آج یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے
کہ آج ہماری مساجد، مدارس، خانقاہوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی بچیوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور موب لنچنگ ہو رہی ہے، ہمارا پیمانہ ناپا جا رہا ہے، ہمارے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبت ہے، تو یاد رکھنا اللہ کی مدد آئے گی، بے شک آئے گی، لیکن ہمیں بھی تو مسجد کی حفاظت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناموس کے لیے تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور ہم کہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد جب آئے گی نا، جب اس کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں، ہم صبر کرنے والے بن جائیں۔ جنگ بدر میں مولانا میں تمہیں بتاؤں جی جنگ بدر میں کیسے مدد آئی؟ جی قرآن کریم کی سورہ آل عمران 4 پارے کے اندر اللہ نے یہ اعلان فرمایا، جی یہ حبیب مدد آئے گی کیسے؟ جی تو اللہ نے فرمایا مدد کیسے آئے گی معلوم؟ اللہ نے فرمایا مدد آئے گی صبر اور شکر سے، جی صبر اور شکر سے۔ پریشانیوں میں مطلب صبر کرنا تھا اور اللہ کا شکر ادا کرنا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد فرمائی، اب ایسی مدد آئی کہ اللہ نے اپنے نوری مخلوق فرشتے بھیج دیے۔ جی آج کا مسلمان جسے الف سے یا تک نہیں معلوم، جسے نماز کا طریقہ نہیں معلوم، وہ معلوم کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد آئے گی، جنات آئیں گے، وہ مسجدوں کی حفاظت کریں گے، جی مدرسوں کی حفاظت کریں گے۔ جی تم نے کیا کیا ہے؟ تمہیں گزارش کروں گا پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ جب بھی کوئی معاملہ مسجد کا، مدرسے کا، کسی خانقاہ کا یا موب لنچنگ کا، تو ہندوستان کے کونے کونے سے آپ احتجاج کریں اور حکومت سے اپنے حق کا مطالبہ کریں۔